کی آفاقیت کا جو تصور تھا، ہمارے اکابر کی نظر میں اسلام کی عالمگیریت کا جو تصور تھا، ہمارے اکابر کی نظر میں آزادی و حریت کا جو تصور تھا، اس کی آفاقیت و عالمگیریت اگر دیوبندی کے مد نظر ہے تو تب تو وہ صحیح معنوں میں اسلام کا نمائندہ ہے، ورنہ پھر وہ ایک فرقہ پرست اور تنگ نظر ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ انگریز ہمیں فرقوں میں لڑائے گا، امریکہ اور مغرب ہمیں فرقوں میں لڑائے گا، ہمارا کچھ تو خون کرے گا، لیکن اپنے اہداف کا تعین اور اس کے لیے حکمت عملی ہم نے خود بنانی ہوگی۔ آج اس کردار کو ہماری ریاستی سطح پہ ختم کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ دینی مدارس کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی کا یہ رویہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ باہر سے ان کو دیا گیا ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ اور اس بین الاقوامی ایجنڈے کا راز بتا دوں آپ کو، اسی بین الاقوامی ایجنڈے کا راز یہ ہے کہ مذہبی نوجوان کو مشتعل کیا جائے، اور پوری اسلامی دنیا میں وہاں کے مذہبی نوجوان کو مشتعل کر کے اپنی اپنی ریاست سے لڑایا جائے، اور ریاستی قوت سے اس نوجوان مذہبی نسل کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری راز کی بات کرتا ہوں کہ مسلح تنظیمیں زبانی طور پر ان کی دشمن ہیں، اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کامیاب ہے، ہم نے نوجوان کو مشتعل کر کے اسلحے کی طرف لے گئے، اپنی ریاست سے ان کو لڑایا، لیکن ان کو اگر غصہ ہے اور اندر سے وہ کڑ رہے ہیں، وہ جمعیت علماء اور وفاق کے لیے کڑ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نوجوان کو کیسے بچایا، کس طرح ان کو مثبت راستہ دیا، کس طرح اس کو امن کا راستہ دیا، اور کس طرح انہوں نے اس ریاست کو بچانے کے لیے ان کے مذہبی کردار کو زندہ رکھا۔ اس پہلو کو نظر انداز مت کریں۔ اور یہ رپورٹیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ان کا زیادہ غصہ ہمارے اوپر ہے کہ انہوں نے ملاؤں کو بچا لیا، مذہب کو بچا لیا، مدرسے کو بچا لیا، طالب علم کو بچا لیا، اشتعال سے بچا لیا، تو اس بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، اسی لیے مدارس پر دباؤ ہے۔ ادارہ ہے، الزام ہے اس کے اوپر، آپ تشدد پڑھا رہے ہیں، آپ کے مدرسے کے اندر کی نظام تعلیم سے تشدد پیدا ہوتا ہے، تشدد سے دہشت گرد پیدا ہوتا ہے، دہشت گردی سے فساد پیدا ہوتا ہے، یہ ایک مفروضہ ہے۔ 9/11 کے بعد یہ نظریات پیدا ہوئی، یہ تقسیم مغرب کی ہے، اور امریکہ میں مستقل ادارے بنے ہوئے ہیں اس طرح کی اصطلاحات گڑھنے کے لیے۔ یہ شدت پسند ہے، یہ روایت پسند ہے، یہ اعتدال پسند ہے، یہ انتہا پسند ہے، اور آخری جو سب سے بہترین طبقہ ہے یہ روشن خیال ہے۔ روشن خیال کا معنی کیا ہے؟ اپنا بند ہے، اپنا بند یہ اپنا بند ہے۔ مذہب سے لا تعلق ہو جاؤ، مذہب کی رہنمائی لینے سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ ہے روشن خیالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب دین کی روشنی نہیں تھی تو اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔
اس دور کو تاریک دور کہا جاتا ہے۔ یہ اصول میرے نزدیک صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، آج بھی اگر کوئی مذہب سے، دین اسلام سے بے نیاز ہو کر انفرادی زندگی ہو یا مملکتی زندگی گزارنے کا نظریہ رکھتا ہے، وہ خود دور جہالت کی آکار ہے، اس کا تصور۔ علم آپ ہیں، روشنی آپ ہیں، ہاں مدرسے کو دھکیل دیا گیا ہے اصحاب کہف کے غار کی طرف کہ بس ان مسجدوں اور مدرسوں میں محصور رہیں۔ ہم علم کو تقسیم کرنے والے نہیں ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزیں بتا دی، سارے علوم ان کو عطا کر دیے۔ وہاں تو کوئی تقسیم نہیں ہے دینی علوم اور عصری علوم اور جدید علوم اور قدیم علوم کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی کا علم تھا تو کشتی بنائی، داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم تھا تو زرہ بنایا، ہتھیار بنائے، سلیمان علیہ السلام کے پاس بادشاہ گری کا فن تھا تو پوری کائنات کی حاکمیت ان کو عطا کر دی، یوسف علیہ السلام کے پاس حساب کتاب اور ریاضی کا علم تھا تو آپ کو خزانے کا قلمدان عطا کیا۔ اسی بنیاد پر ہمارے اکابر نے جو تعلیم دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے، اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کی اقتدار و حاکمیت کا نام ہے۔ یہ نعمت کا فرض کامل ہے، اور علماء کرام کے سامنے یہ باتیں کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے زیب نہیں دیتا، لیکن آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائی کو دی اور کہا جاؤ میرے والد تک پہنچاؤ، اور والد نے جب اس کو چہرے پہ ڈالا فرتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی، تو پوچھا یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو کہا ملک مصر، وہ تو مصر کا بادشاہ بن گیا۔ علی ای دین ترکتہ، اللہ اکبر، آپ نے ان کو کس دین پہ چھوڑا ہے؟ تو جواب دیا ترکتہ علی دین الاسلام، میں نے اس کو اسلامی نظام نافذ کرتے ہوئے دیکھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ وہاں ہمارے اکابر کہتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت سے مراد اقتدار اور حاکمیت ہے، اور جہاں یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں الآن تمت النعمہ۔ یہ علماء کرام اس نظریے کے لوگ ہیں۔ ہمارے حکمرانوں سے جب بات کرو کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں۔ او بابا میرا آپ کے کلمے سے کوئی جھگڑا نہیں، میرے تیرے نماز کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، میرے تیرے روزے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، تیرے تلاوت کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ مملکت کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ جس آئین میں لکھا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، جس آئین میں لکھا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، جس آئین میں لکھا ہے
کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور قرآن و سنت کے مطابق قانون تجویز کرنا، قانون کی سفارش کرنا، اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔